ایران کے بارے میں انہی دنوں میں جب بائیڈن سعودی عرب آ رہا تھا، ظاہراً اس سے ایک دن پہلے یا اسی دوران ایران کے سابقہ وزیر خارجہ اور موجودہ رہبر معظم کے خارجہ امور میں مشاور عالی اور ایران کے خارجہ امور کے اسٹریٹجک دفتر کے مطالعاتی دفتر کے سربراہ سید کمال خرازی، انہوں نے انہی دنوں میں بیان دیا کہ ایران نے ایٹمی طاقت، ایٹم بم بنانے کی طاقت حاصل کر لی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایٹم بم بنا دیا ہے، لیکن یہ کہا کہ توانائی، صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ خارجہ امور کی بنیادی شخصیت ہیں۔ اس وقت ایک ایران کے وزیر خارجہ ہیں، کیبنٹ کا جو جز ہیں امیر عبداللہیان، یہ وزیر خارجہ ہیں، کابینہ کی ترجمانی کرتے ہیں، حکومت کے نمائندے ہیں۔ کمال خرازی ریاست کے نمائندے ہیں، رہبر کے نمائندے ہیں۔ یعنی جہاں امیر عبداللہیان جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ بنا کے قیادت و رہبری کی طرف سے انہیں دیتی ہے، یہ وہاں جا کے ترجمانی کرتے ہیں۔ خود پالیسی ساز نہیں ہوتا وزیر خارجہ، پالیسی کے مطابق آگے عمل کرتا ہے، پالیسی میکر پیچھے دوسرے ہوتے ہیں۔ سید کمال خرازی اس ادارے کے اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں جو خارجہ امور میں باقاعدہ پالیسی بناتے ہیں، رہبر معظم کے تحت اشراف، تحت سایہ۔ ان کا یہ کہنا یہ سب کو ایک پیغام تھا کہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ نے پابندیاں لگا کر ایران کا ایٹمی سارا مسئلہ زیرو کر دیا، جس طرح اسرائیل تأثر دے رہا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دے کر ثابت کیا ہے، اور پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچی ہے، خود اسرائیل کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، عرب دنیا کے اندر ان کو شدید تشویش لاحق ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے پہلے سے یہ طاقت تھی ہمارے پاس، ہم ایٹم بم بنا نہیں رہے تھے، لیکن بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، آج بنانا چاہیں ارادہ کریں بنا سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے ایران کے بارے میں کوئی غلطی کی، جنگ کی تیاری کی، تو ایران اپنے دفاع میں ہر چیز رکھتا ہے، حق رکھتا ہے کہ اس کو استعمال کرے۔ اور یہ بعض مبصرین کا خیال تھا کہ ایران کے پاس موجود ہے، ایٹمی طاقت پہلے سے موجود تھی، انہوں نے خود بنائی ہے، یا جب سوویت یونین ٹوٹا تھا اور ایٹمی ہتھیار فروخت ہوئے، ادھر ادھر بہت سارے سمگل ہوئے، اسی دوران بعض کا یہ خیال تھا کہ کچھ حصہ اس کا ایران بھی آیا ہے، لیکن یہ تصدیق شدہ بات نہیں ہے۔ ایرانی حکومت نے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور آزاد ذرائع سے بھی کبھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ جو اسٹریٹجک آلات پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ امریکہ جرأت نہیں کرتا ایران پر حملے کی، اسرائیل جرأت نہیں کرتا، سب مل کر بھی جرأت نہیں کرتے۔ دو ملک ایسے ہیں جن پر ان کو بہت غصہ ہے، ایک شمالی کوریا، امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو مگرمچھ کی طرح نگل جائے، چبائے بھی نہیں۔ کوریا کے بارے میں امریکہ کا اتنا شدید غصہ ہے، شمالی کوریا، لیکن یہ اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہے، اور ہر ہفتے اپنے ایک ایٹمی کسی بھی بم کا، میزائل کا تجربہ بھی کرتے ہیں۔ کبھی جاپان کے قریب پھینک دیتے ہیں، کبھی کوریا کے قریب پھینک دیتے ہیں، کبھی امریکی کشتیوں، بحری جہازوں کے ارد گرد اپنے دھماکے کر دیتے ہیں۔ تو انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اگر شمالی کوریا کے اوپر حملہ کیا تو جواباً وہ تو ایٹم استعمال کرے گا، اور ان کے پاس طاقت، میزائل اتنے ہیں کہ کوریا سے داغا ہوا میزائل امریکہ پہنچ کے پھٹ سکتا ہے، واشنگٹن تک جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایسا بین البراعظمی میزائل، ایٹمی میزائل بنا لیا ہے، لہٰذا ان پر حملہ نہیں کرتے۔
ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں ہیں، دوست دھمکیاں ہیں، دھاندلیاں ہیں، پریشانیاں، لیکن حملے کی نہیں سوچتے۔ جب بھی شیطانی طاقت کسی چھوٹے ملک پر حملہ کرنے سے ڈرے تو سمجھ لو کہ اس چھوٹی طاقت کے پاس کوئی ایسا دفاعی ہتھیار موجود ہے جس سے جرأت نہیں ہوتی شیطانی طاقت کی وہ اس پر قریب آئے۔ یہ تجزیہ کی دلیل ہے ان مبصرین کی جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ایران کے پاس یہ طاقت موجود ہے، اور اب سید کمال خرازی نے باقاعدہ طور پر رسماً اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ خوب ظاہر ہے اب اس کے بعد حالات مختلف ہو گئے ہیں، لہجے بدل گئے ہیں۔ اب لہجے اس بیان کے بعد ایران کے متعلق عربوں کے لہجے بھی بدل گئے ہیں، اور اسرائیلیوں کے بھی اور امریکیوں کے بھی لہجے تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب آگے یہ سلسلہ جاری ہے، یہ جنگ دیکھیں اگلا مرحلہ اس کا کون سا طے ہوتا ہے۔